نون لیگ جو ہے وہ 2 تو میرا خیال کنفرم ہے، یعنی پرویز رشید کو دیں گے، وہ تو اس وقت تعلق ہے مریم نواز کے، اور زبیر نے اپنا ووٹ پنجاب منتقل کر لیا، اسد عمر صاحب کے جو بھائی ہیں، وہی، اور کیونکہ فیصلہ تو نواز شریف نے کرنا ہے بہرحال، اور مریم کی بھی رائے اس میں شامل ہوگی۔ راجہ ظفر الحق مصر ہیں کہ مجھے دیا جائے ٹکٹ، لیکن ان کی توانائی تو ختم ہو جائے گی، وہ 81 میں وزیر بنے تھے تو 40 سال ہو گئے، اور 17 الیکشن راجہ ظفر الحق صاحب نے لڑے، 17 ہی ہار گئے، تو پھر کس صرف سینٹ میں وہ جیت سکتے ہیں، انرجی ان میں نہیں ہے، لیکن وہ بضد ہیں لائم لائٹ میں رہنے کے لیے، اور بہرحال ہنرمند آدمی ہے، ممکن ہے مل ہی جائے، صحیح، تو ان کی 4 سیٹیں بنتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ 3 ہو سکتی ہیں، مطلب ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے رہے۔ اب نون لیگ پی ٹی آئی میں بھی 4 گروپ ہیں، تو اگر امیدوار موضوع نہ ہوئے اور مشاورت سے نہ ہوئے تو الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی 1 سیٹ کم ہو جائے، تو 9 سیٹیں ملنے کا امکان ہے۔ 2 تو خیر میجارٹی سے ہوں گی، ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں جو ہیں تو وہ تو ساری اسمبلی ووٹ ڈالتی ہے، تو اس لیے وہ تو جیت لیں گے، تو باقی جو 7 ہیں 11 سیٹوں ان کا ٹارگٹ ہے، اور 1 ان کے حلیف، اور یہ ان کی میجارٹی ہو جائے گی، سینٹ میں 55 ان کے ہو جائیں گے، اندازہ یہ 49۔ 2 سردار یعقوب ناصر اور رائلہ مکسی جو ہیں وہ ہیں اسلام آباد سے، تو وہاں چونکہ قومی اسمبلی کے سارے ارکان ووٹ ڈالتے ہیں، تو وہ بھی بہت واضح امکان ہے کہ وہ یہ جیت لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی مولانا فضل الرحمان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ خاموش، اس لیے حالانکہ عمران خان صاحب بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا وہ خاموش ہیں، کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، اور وہ یہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کبھی یہ وقت نہیں آئے گا کہ ان کا احتساب ہوگا، مگر ہو گیا۔ لیکن حافظ حسین احمد نے کہا کہ ثبوت موجود ہے، بہت محنت کی ضرورت نہیں ہے، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کی اپنی پارٹی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اچھا، اب وہ ان کی اپنی پارٹی میں جو ناراض گروپ ہے وہ شواہد مہیا کرے گا، اور گھر سے جب شواہد مہیا ہو جائیں تو پھر اس کے بعد تو دوسرا، لیکن خیر عدالت میں منحصر ہے، لیکن مولانا اب پہلی دفعہ وہ جارحانہ رویہ ان کا نہیں ہے، وہ خاموش ہے، نواز شریف کا بھی اتنا نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے صاحب؟ ظاہر ہے کہ وہ خطرات کی بو سونگھ رہے ہیں، وہ حکومت ہوتی ہے، اور جو کوشش انہوں نے کی تفریق پیدا کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کے درمیان، تو وہ تو نہیں ہو سکی، اور جو مولانا کی بات چیت اگر کوئی ہوئی ہے تو میرا اندازہ یہ ہے، میرے پاس معلومات نہیں ہے، اندازہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہوگی، عمران خان سے تو کمیونیکیشن ہی نہیں ہے ان کی، ایک سخت نفرت کا رویہ ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں جولائی، خبر یہ ہے سروے ہوا ہے ایک، جو پبلک تو نہیں ہو سکتا، کچھ لوگوں نے سروے کی، پی ٹی آئی کی صرف 3 سیٹیں ہیں 28 میں سے، آزاد کشمیر کے الیکشن جی۔ اب کیا ہوگا؟ اب جوڑ توڑ شروع ہوگا، وہ الائنس بھی نہیں کر رہے، حالانکہ الائنس وہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی کر سکتے ہیں، سردار عتیق سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ دیر سے یہ جاگتے ہیں، تو کچھ ملاقاتیں وغیرہ کی ہیں، کچھ لوگ شامل ہو جائیں گے، اور وہ الیاس صاحب جن کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ کافی متحرک ہیں اور جوڑ توڑ کی بڑی صلاحیت ہے ان کے اندر۔ تو نون لیگ سے اگر لوگ گئے، ایک فیکٹر جو ہے وہ جاتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں کہ آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں لوگ مرکزی حکومت کی طرف جاتے ہیں، کہ فنڈز کے حوالے سے یہ ترقیاتی کام ہے، جو ان کا درد سر تو ترقیاتی کام ہے، ان کا جو ہے قومی سیاست میں اتنا عمل دخل تو نہیں ہے، اور نون لیگ لیکن نون لیگ انٹیکٹ ہے ابھی تک، اور مگر اس کے لوگ توڑے جائیں گے، اور پھر ممکن ہے کہ سچویشن بدلنی شروع ہو، جیسے بدلے گی تو پھر ہم عرض کریں گے آپ کو۔ ہارون صاحب، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کس حیثیت میں جائیں گے اگر ہم بلدیاتی الیکشنز کی بات کرتے ہیں یا لوگوں کے اپنے لیے بات کرتے ہیں؟ دیکھیے نا، بلدیاتی الیکشن کا مسئلہ الگ ہے۔ بلدیاتی الیکشن کا معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور پچھلی حکومت بھی نہیں۔ عجیب بات ہے، جب فوجی حکومت آتی ہے وہ بلدیاتی الیکشن کراتی ہے، اور جنرل مشرف نے اختیارات دیے تھے،
ان کی سیاسی ضرورت بھی ہوتی ہے نیچے سے سپورٹ ملے، اور یہ بلدیاتی ادارے بڑے اہم ہیں، ظاہر ہے 21ویں ترمیم میں یہ تو ہوا، 18ویں ترمیم میں کہ صوبوں کو تو اختیارات مل گئے، مگر وہ اختیارات نیچے تو منتقل نہیں ہوئے۔ حالانکہ لیڈرشپ تو بلدیاتی اداروں سے ابھر سکتی ہے، لوگوں کی پارٹیسپیشن، احساس شرکت تو اسی سے پیدا ہو سکتا ہے، مستقبل کی قیادت بھی اسی سے ابھر سکتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن وہ سپریم کورٹ نے بہت اصرار کیا تھا اور بہت دباؤ ڈالا تھا، فیصلہ صادر کر دیا، تو بڑی مشکل سے الیکشن کرائے تھے پنجاب میں، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ الیکشن کرانے کے 1 سال بعد تک ان سے حلف ہی نہیں لیا تھا، عملاً ان اداروں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، فنڈز بھی ان کو کوئی خاص نہیں دیے جاتے۔ پھر یہ مسئلہ ہے بدلتی اداروں کا، اور پٹیشن کون سن رہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ اور مقبول باقر صاحب سن رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، سینٹ کا تو مرحلہ یہ طے کر لے گی، پی ٹی آئی طے کر لے گی، مرکز میں اس کی حکومت ہے، میجورٹی ہے، حلیفوں کے ساتھ بھی معاملات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن بلدیاتی الیکشن میں بہت برے پھنسے گئے، اس لیے کہ وسطی پنجاب میں نون لیگ کی مقبولیت انٹیکٹ ابھی تک، اور آدھا پنجاب جو ہے وہ آبادی تو تھک وسطی پنجاب میں، کراچی میں ہے، وسطی پنجاب میں ہے زیادہ تھک پاپولیشن، وہاں سے زیادہ نون لیگ کی طرف۔ اچھا، یہاں سے جب نون لیگ کے میئر منتخب ہو جائیں گے اور بلدیاتی اداروں پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، جمہوریت کی روح کا تقاضا تو یہی ہے، اصل جمہوریت تو یہی ہوتی ہے اصل جمہوریت۔ جب ہم اس پہ آئیں گے، میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ وہ جو کرپشن انڈیکس ہے نا، پرسیپشن جی اب کرپشن جو ہے، وہ اس میں یہ بھی چیز شامل ہے، اس میں صرف رشوت کا لین دین نہیں ہوتا کہ جمہوریت کتنی ہے وغیرہ وغیرہ، اور مظاہرے کتنے روکے جاتے ہیں اور میڈیا کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ پورا پرسیپشن 4-5 نکات سے بلڈ ہوتا ہے، وہ دوسری بحث الگ ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کی ہے کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیا کر رہی ہیں، اس میں بڑے بڑے مگرمچھوں کے نام آئے، صحیح، ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، بڑے بڑے مگرمچھوں کے نام آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیخوپورہ اور دوسرا کون سا ضلع ہے، وہ بھی گجرانوالہ بھی شاید، تو وہ اب نہیں، گجرانوالہ نہیں، یہ جو ہے یہ بھی ایل ڈی اے کے پاس ہے، یہ کیوں ہے یہ بحث ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گرین بیلٹس جو ہیں، جنگل کے علاقے، مثلا محکمہ جنگلات کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، یا اور کوئی گرین بیلٹس ہیں، تو وہ اس پہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی، بہت سخت احکامات دیے ہیں انہوں نے کہ ایک کھڑکی بھی اس طرف نہ کھلے، یعنی وہ اس پہ بنانا تو دور کی بات ہے، لیکن بن چکی ہیں، انہوں نے نام لے کے کہا جو سب سے بڑا ملک کا پراپرٹی ٹائکون ہے کہ اس کی بھی ہے، ان کا بھی انہوں نے کہا ہاں ہے، اور بھی کچھ سوسائٹیوں کا نام لیے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ اس میں سخت احکامات دیے جا سکتے ہیں۔ ادھر بلدیاتی اداروں کا معاملہ جو ہے، وہ جیسے ہی یہ ایک بحران ختم ہوگا تو وہ دوسرا شروع ہو جائے گا بلدیاتی اداروں کا۔ ٹھیک، الیکشن اگر کراتے ہیں تو مشکل، نہیں کراتے تو مشکل، سپریم کورٹ اگر حکم دیتی ہے تو پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے، الیکشن کرانے پڑیں گے، ریویو پٹیشن میں چلے جائیں گے، تو ریویو پٹیشن میں بھی امکان یہی ہے کہ بلدیاتی اداروں سے عدالت عظمیٰ جو ہے وہ انحراف کی اجازت کیسے دے سکتی ہے، زیادہ امکان یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے کچھ عرصے کے بعد ہوں گے، مگر اسی طرح ہوں گے جیسے پہلے ہوئے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کا جہاں ذکر ہے سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے گائے ذبح کی مگر ان کا دل نہیں چاہتا تھا ذبح کر، ایک گائے ذبح کرنی تھی، مگر 100 بہانے انہوں نے بنایا، اس کا رنگ کیا ہے، کیا وہ کھیتی میں استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور جناب اس کی عمر کتنی ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ذبح کی مگر وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، مطلب قریب تھا کہ نہ کرتے، تو وہ بلدیاتی الیکشن تو کسی کے جی نہیں چاہتا، ڈیلنگ ٹیکٹکس میں جائیں گے ابھی یہ، لیکن عدالت عظمیٰ اگر حکم